أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ سب کو میں آج کی کلاس میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا، گرامر میں حرف جر بی فی الا اور نکات تعلیم یا شوق آج کا بہت اہم ہے۔ اور اس سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 3796 بار آئے ہیں، تقریباً 4 ہزار۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں۔ اپنی بیٹری کو دیکھیے کس تیزی سے چارج ہوا ہے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ تو خیرن جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں سر کیسے پتہ چلا اسم ہونے کا؟ تنوین پہ تنوین ہے۔ اور ان نوم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام سے۔ تو لہذا ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام ہو یا تنوین ہو اس کے آخر میں وہ اسم ہوتا ہے۔ نوم کہتے ہیں نیند کو، یاد رکھیں نیند موت کے برابر ہے۔ اصل زندگی نماز ہے، نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً جسم جو ہے نیند کے لیے راحت ہوتی ہے، لیکن نماز روح کے لیے راحت۔ لیکن فجر کے وقت اگر نیند جسم کے لیے مضر ہے، راحت نہیں ہے، اور صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے جو ہے وہ نماز ہے، تو یاد رکھیے اگر ہم صبح کو سوتے رہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطان کی علم۔ جی آپ میں سے کوئی جو ہے اس کو ایک بار دہرا دے۔ سر میں دہرا دوں؟ دہرائیے۔ الصلاۃ نماز، خیرن بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے۔ جزاک۔ اقامت کے وقت اضافی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، اور حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ 2 دفعہ دہرائے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ قد کے معنی ہے یقیناً، البتہ، تحقیق، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز۔ قد قامت الصلاۃ کھڑی ہو گئی نماز۔ قد کیا ہے؟ اذان اس بات کا اعلان کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت کا مطلب یہ ہے اس بات کا اعلان کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ نماز میں شریک ہو، کیونکہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار۔ وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم نام سے اللہ، اللہ کے۔ اور وضو کے بعد ایک بہت خوبصورت سی دعا ہے، اس سے پہلے تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی۔ یہ پوری دعا ہے وضو کے بعد، کلمہ شہادت اور اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کی فضیلت کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو وضو کے بعد کی دعا کی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ سے شروع ہوتی، اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود اللہ سوائے اللہ کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، کب پڑھا تھا؟ اذان میں، وہاں پہ آپ نے اسے پڑھا تھا، اس کے تشریح تو موت کو یاد رکھی، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قریب الموت شخص کو حدیث ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ کتنے ٹکڑے ہیں بھائی؟ وحدہ کے کوئی ٹکڑے کرے؟ وحدہ اور دو وحدہ اور ہو، دو دو ہیں، وحدہ اور ہو۔ وحدہ جو ہے یہ بھی اسم ہے، ہو بھی اسم ہے، ان پہ زبر زیر سے نہیں پتہ چل رہا، بلکہ تمام ضمائر اسم ہوتی ہیں، ہو اس لیے وحدہ یہ جو ہے وحدت سے ہے، ادات جو ہوتے ہیں یہ بھی اسم۔ لا شریکا، لا کے میں نے نہیں، شریک شریک، لہو اس کے کتنے ٹکڑے ہیں بھائی؟ دو دو سے لا لا اور ہو، آپ نے ٹیبل دو کیا تھا نا، لہو لہم لکا، تو یہ وہی ٹیبل کیا ہے اس کا۔ وحدہ دیکھیں اس کے دو ٹکڑے، وحدہ اکیلا ہو وہ، ایک لفظ ہوتا ہے شریک، شرکا، شرک، مشرک، اردو میں ہم یہ سارے الفاظ استعمال ہیں، یہ سب ایک ہی لفظ سے بنے۔ شریک کا جرم، شریک کی جرم ہوتا ہے شرکا، شریک کے معنی ہوتا ہے حصے دار، پارٹنر۔ لہو اس کا یا اس کے لیے، وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ اللہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وحدہ کہہ کے، اور پھر لا شریک، یعنی اندازہ کریں دن میں ہم 5 دفعہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہم دہراتے ہیں 5 دفعہ، ہر جو ہے تشہد میں دہراتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ۔ جی اسے آپ میں سے کوئی ایک بار دہرا دے۔ جی فرحہ یونس آپ نے ہینڈ ریز کیا اور پلیز آپ دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ اکیلا ہو وہ اکیلا ہے، لا نہیں شریکا کوئی شریک لا ہو اس کا، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ فاشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس طرح یہ سبق اگر آپ نہیں پڑھانا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو تو کہا تھا یہ جو سلائڈ سامنے نظر آ رہی ہے اسے پڑھیے، کیوں اس پہ لکھا ہے علم، یعنی سیکھیے، تو آپ نے پورا کلمہ کتاب سے پڑھ کے سنانا شروع کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن سبق کے بعد آپ نے یہ خود ہی پڑھنا ہے۔ تو چلیں جی کوئی اور جو ہے اس کو دہرا دے۔ جی نویدہ باجی آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجئے اس سلائڈ کو۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا۔ جزاک اللہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آئیے دیکھتے ہیں، واہ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، واہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اور اشہدو، اشہدو سے ملتا جلتا لفظ ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں، اور میں گواہی دیتا ہوں، اعوذ پڑھا تھا، اعوذ، اسی طرح اشہدو ہے، یہاں پہ گواہی دینا، وہاں پہ پناہ مانگنا۔ انا کے معنی ہوتا ہے کہ
محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہو، عبدہو کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے؟ دو دو عبد اور ہو، عبدو عبدہ عبد اور ہو جو ہے ضمیر اسم ہے، عبد 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 بندہ وہ بھی اسم ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اسی طرح عبدہو اس کا اللہ بندہ، کا عبد بندہ، واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہو عباد، عباد، عباد عباد کی جمع عباد، اردو میں بھی آتے ہیں عبد عباد، جی و رسولہ، جی اس کے ٹکڑے کیجئے، و رسولہ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تین تین تین، تین کون کون سے؟ کون کون سے؟ رسول ہو جی ہاں تین ہے، وا اور رسول، رسول ہو اس کا اور اس کا رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ عبد ہو جو ہے اس میں اضافہ ہے جو اذان والے میں نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد یعنی غلام بتایا گیا۔ جی فوزیہ آپ کے یہاں شور ہے، پلیز میوٹ رکھیں، آپ ویسے بھی کو ہوسٹ ہیں۔ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، شریک بنا دیا تھا، ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں۔ علم جی کس کی باری ہے؟ پروین جی، سسٹر پروین آپ اس کو دہرا لیجئے۔ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ واشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہم جعلنی من التوابین، یہ اصل میں لفظ ہے اجعلنی، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے نا تو میم جو ہے جیم سے مل جائے، اللہم جعلنی، پھر یہ الف نہیں پڑھنا جائے۔ اللہم جی اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، اچھا تو یہ کوئی ایک ہی ٹکڑا لفظ نہیں۔ ہے، اے اللہ، یہ واحد لفظ ہے جو پورے کا پورا ایسے ہی پڑھا جائے گا اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اے اللہ۔ اجعلنی، اجعلنی دو ٹکڑے، اجعل بنا دے، نی مجھے، ابھی ہم نے چونکہ افعال نہیں پڑھے اس لیے میں آپ سے ہی نہیں پوچھ رہا۔ من، من تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، من کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اور یہ حرف اسم اور یہ حرف اسم میں کیا چیز ہے؟ حرف ہے سر، حرف ہے، اوکے۔ التوابین، التوابین کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم، اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ الف سے الف و لام سے اب اگلا سوال غور سے سنیے گا، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے جمع جمع، کیسے پتہ چلا جمع ہے؟ ابین سے جانون سے یہ اگلا سوال ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث اگر مؤنث ہوتا تو الف تا آتا، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ مؤنث کی جمع مذکر تو ہے، آپ نے الف تا بنائی تھی، مسلمات، صالحات، کافرات، الف تا لگایا تھا، یہاں تو الف تا ہے ہی نہیں، تو یہ مؤنث کی جمع کیسے ہوگی؟ یہ مذکر ہے، مذکر کی ہے، کیونکہ مذکر کے ہم نے دیکھا تھا مسلم سے مسلمون، مسلم، صالح سے صالحون، صالحین، تو واو نون یا نون مذکر کی جمع کے لیے، مؤنث کی جمع کے لیے الف تا لگا، وہ یہاں نہیں ہے تو یہ مؤنث کی جمع تو ہے ہی نہیں۔ آگے دیکھیں اس کے ٹکڑے، اجعلنی دو ٹکڑے، اجعل بنا دے، یہ فعل ہے، نی مجھے، مجھے بنا دے، کیا؟ تابا، ایک لفظ ہے تابا کے معنی ہوتا ہے پلٹنا، پلٹا، تابا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، فائل ہے نا، الف لگ گیا، فائل پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنا، تو یہ کیا؟ توابین، تواب کی جمع ہے، بار بار پلٹنا، تو لہٰذا انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب ہے، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے۔ توبہ کی شرائط کیا؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا، اعتراف کرنا اپنی غلطی کا، اس پہ شرمندگی محسوس کرنا،
دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم کرنا، اور اس کے بعد پھر زبان سے توبہ کیا جائے گی کہ استغفر۔ یہ ہیں توبہ کے مختلف مراحل: اعتراف کرنا غلطی کا، گناہ کا، شرمندگی محسوس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اس کے ساتھ جن کا حق مارا ہے ان کو واپس لوٹانا، اور پھر زبان سے کہنا استغفر۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جعلنی بنا دے مجھے، من سے المتطہرین، یہ جو متطہرین ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ اسم میں اسم ہے، اسم ہے، الف لام سے آپ کو پوچھا ہے۔ جی اگلا سوال یہ ہوگا، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ جی مذکر ہے، مذکر اور جمع، یا نہیں، واحد ہے یا جمع؟ جمع، ایک اور سوال بھی آ جمع، گیا، ایک اور سوال بھی آ گیا، غور سے سنیے گا۔ یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ عام اسم ہے یا خاص؟ معرفہ معرفہ۔ دیکھیں آپ کو چار چیزیں پتہ چل گئی۔ پہلی بات یہ اسم ہے، دوسری بات یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام، تیسرا یہ جمع ہے، چوتھا یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ یعنی صرف لفظ کو دیکھ کر آپ کو ماشاءاللہ چار چیزوں کا پتہ چل گیا، کیا بات ہے۔ تو متحر کے معنی ہوتا ہے پاکی سے، جمع ہے، پاکی سے کیا مراد ہے؟ مذکر ہے، جی مشتاق بھائی آپ نے صحیح کہا، مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدہ کی پاکی، خیالات کی پاکی، ہر قسم کی پاکی۔ تو یہ پوری دعا تھی اصل، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو جی اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، آپ میں سے کوئی اس دعا کو ایک بار دہرا لے۔ جی کس نے نہیں دہرایا؟ جی فرح نور آپ دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جزاک اللہ فروخ بھائی۔ تو اے آگے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ کیا بات ہے۔ یعنی آپ وضو کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کر کے، اس کے بعد صرف یہ دو لائنوں کی ایک دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، وہ کہتے ہیں آ تو صحیح بندے، میری طرف آ تو صحیح، تو نے وضو کر لیا، تو مجھے یاد تو کر، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے وضو ہو گیا چلو، ہم جو ہے وہ اسے ہمیں پتہ نہیں۔ تو اب آپ اپنی عادت بنا لیے، جب بھی وضو کرتے ہیں اس کے بعد یہ دعا مانگ، اللہ کیا پتہ کس وقت مہربان ہو جائے اور آپ کے لیے رستہ کھل جائے۔ تو آئیے جی چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ بہت ہی مختصر سی کلاس تھی آج کی۔ تو اعوذ باللہ من یس اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ میں سے اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا سوال ہے اس سلسلے کے بارے میں تو وہ پوچھ لیجیے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کافی ٹائم ہے۔ جی شمیم سحر آپ نے ہینڈ ریز کیا، پوچھیں بہن۔ جی السلام علیکم۔ اچھا سر میرا کویشچن یہ تھا کہ اس دن بھی یہ کویشچن میں نے ریز کیا تھا، اس دن کلاس اینڈ ہو گئی تھی، کہ اعوذ میں بھی جیسے امزہ اور الف ہے نا، تو اس میں کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اشہدو میں بھی آج ہم نے پڑھا کہ الف اور امزہ جب ایک ساتھ آتے ہیں تو اس میں اپنے لیے مطلب میں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسی امزہ اور الف کو دیکھتے ہیں کسی اور ورڈ میں تو وہاں اس کی کوئی اور مطلب کوئی اور میننگ ہوتی ہے، تو یہ کس طریقے سے پھر ہم سمجھیں گے امزہ اور الف کی جو سائنس ہے اس کو؟ بہن یہ بات دیکھو، اب میری بات غور سے سننا، الف سے انار، اور الف سے امرود، اور الف سے انگور۔ اب یہ کہ ہر جگہ الف آ رہا ہے تو یہ میٹھا کیوں نہیں ہے، یا یہ جو ہے سبزی کیوں نہیں ہے، یا کوئی اور چیز کیوں نہیں ہے؟ جیسے الف سے اتوار بھی تو ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یاد ہوتے ہیں آپ کو کہ اچھا یہ نہیں ہے کہ جہاں الف آ گیا تو اس سے ہر وقت امرود یا انگور یا پھل ہی بنے گا، اتوار دن بھی تو بن سکتا ہے، احمد کسی کا نام بھی تو بن سکتا ہے۔ اسی طرح عربی میں یہ حمزہ ہمیشہ نہیں ہے کہ اس کے معنی ہوں گے کہ میں۔ آپ انشاءاللہ یہ جب پہنچیں گے نا 11ویں سبق میں، 9ویں میں آپ ماضی سیکھیں گے، 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں میں آپ جو ہے مضارع سیکھیں گے۔ وہاں مضارع میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فعل کے ساتھ شروع میں جب حمزہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں۔ اسی طرح اور چیزیں آپ سیکھیں۔
یہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. جیسے آپ نے سیکھا تھا کہ اچھا الف سے انار بھی ہوتا ہے, انگور بھی ہوتا ہے, امرود بھی ہوتا ہے, احمد بھی ہوتا ہے, اتوار بھی ہوتا ہے, اور تینوں اوکے چیزیں. انشاءاللہ اسی طرح عربی میں بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر حمزہ سے جو ہے اس کے معنی ہوں گے. اسی لیے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کسی لفظ سے نہیں نکل رہے, میں کہ بھائی انگور سے آپ جو ہے وہ اتوار کے معنی کیسے نکال کے دو گے؟ لفظ جی جی بالکل بالکل بالکل. جزاک اللہ. انشاءاللہ پہلے آگے چلتے ہیں. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی معنی. آج قواعد میں ہم نے دوسرا سیٹ پڑھنا ہے حروف جر کا. پہلا آپ پڑھ چکے ہیں, کیا تھا؟ لی من ان. کیا تھا بھائی پہلا سیٹ؟ کسی کو یاد ہے؟ لی من ان. آج جو ہے سسٹر آپ کو دہرائی کرا رہی تھی نا ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے یہ اسی تین کی تھی, لی من ان. تو اس سے اگلا سیٹ ہے بی فی الا, وہ آج ہم پڑھیں گے. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک گہری سانس لیجیے, کہیے ربی زدنی علم. ربی زدنی علم. تو آپ کے 20 سبق ہیں, ہر سبق کے اندر یہ سلائیڈ آئے گی ٹی پی آئی کی. فرق پلیز میوٹ رکھیے. ٹی پی آئی یعنی سارے وجود. کیا مطلب؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ. مطلب یہ ہے اپنے کان, آنکھ, دماغ, زبان, ہاتھ, حرکات, سکنات اور کسی کو ساتھی بنا کے گھر پہ رہنا. یہ مطلب ہے اس کا. تو ایک بار پھر آپ لوگ سب اپنی اپنی جگہ دہرا لیجئے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ کیجئے. اسے کہتے ہیں ٹی پی آئی, ٹوٹل فزیکل. یعنی آپ کا پورا جسم اس کے اندر انوالو. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے آپ کچھ اور کر رہے ہیں, زبان سے کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں. جب آپ کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں اپنے پوری جسم, پوری توجہ اس پر. تو اگلا یہ ہے, اگلی یہ سلائیڈ, یہ بھی ہر سبق میں آئے. الفاظ یا کلیمے کی تین قسم. ہم کہتے ہیں نا کلمہ, یہ اردو میں غلط کہتے ہیں, لام کے نیچے زیر ہے کلیمہ یا کلیمے. یعنی الفاظ یا کلیمے کی تین قسم. کیا؟ اسم, کسی کا نام یا جگہ کا نام, جیسے کتاب, یا کسی صفت کو بھی کہتے ہیں جیسے مسلم. اور پہچان کیا؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے. الف لام نہ ہو سکتا ہے اس کے آخر میں دو پیش ہوں, یا پھر دو زبر ہوں, یا دو زیر ہوں, تنوین ہو. یا اگر جمع کا لفظ ہو سکتا ہے اس کے شروع میں بھی الف لام ہو, یا ہو سکتا ہے آخر میں واو نون ہو, یا نون ہو اور الف لام. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے, جمع. جب آپ 13ویں سبق میں پہنچیں گے تو وہاں سے آپ مضارع سیکھیں گے. اس میں دو علامتیں آئیں گی, تا اور یا, حمزہ کے علاوہ. اگر کسی واو نون والے لفظ کے شروع میں یا تا ہے وہ پھر فعل ہوتا ہے, ورنہ جتنے بھی واو نون والے ہیں سب اسم ہوتے ہیں, سوائے اس کے جس کے شروع میں یا تا. یہ آپ کو بات وہاں سمجھ آئے گی جب مضارع پڑھیں. فی الحال صرف اتنا یاد رکھ لیں, واو نون, یا نون, الف تا بھی اسم کی نشان. دوسرا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے فعل. فعل کیا ہے؟ ایسا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا اور جس میں زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں. یعنی کام کرنے والا فاعل بھی اس میں ہو, جیسے فتح, اس نے کھولا, یا عملونا, وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس کو جو ہم فعل کہتے ہیں, جس میں زمانہ بھی ہو, کام کرنے والا بھی ہو, یا کام کا ذکر بھی ہو. اور تیسرا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے حرف. حرف کیا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے. یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف. آپ نے اب تک کتنے پڑھے ہیں حرف؟ 3 تو کل پڑھے تھے نا. یعنی آج کی دہرائی میں لی من ان 3 آج ہم اور پڑھ لیں گے, اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ اور بھی سیکھتے جائیں. یہ ایک ٹیبل ہے بھائی, یہ ٹیبل جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبل ہے. اسے کہتے ہیں ضمائر متصل, جڑ کے آنے والے ضمائر. مثلا ہو, اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہو کا اس کا, وہ اس کا, اس کا. وہ جب کہیں گے پھر وہ ہوا ہوگا,
वो नहीं होगा, हुआ होगा। जी, ठीक ठीक वो सर, का क्या सॉरी। मतलब है? उसका उनका उन सब जितना का, है वो उन सब का, उन सब का, उन सब का जो यहाँ नहीं है उनका। और का अगर हो तो इसका क्या मतलब है? आपको उसका, आपका आपका, आपका का सामने वाले के लिए। और अगर या आ जाए, मेरा, मेरा, मेरा तेरा। तेरा। वो कहते हैं ना, आपने देखा ना, मेरी किताब, मेरी अम्मी, मेरी, मेरा, ये जो है क्या है, अपने लिए होता है। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरी किताब, मेरी क्लास, मेरा फलाना, मेरा रब, रब्बी। ठीक है जी। तो मी, ये जो या है ना, या मुतकल्लिम अपने लिए होता है मेरा। और अगर ये कुम, इसका क्या मतलब होगा? आप सब का, आप सबका, आप सब, यानी सान। और अगर ना आए फिर हम सब, हम सब, हमारा, हमारा, हम सबका। हम सब। अब ये जो है ना, ये बड़े काम के इसलिए कि इसम भी इनके साथ जुड़ता है, हरफ भी इसके साथ जुड़ता है, फेल भी इसके साथ जुड़ता है, हर चीज इनके साथ जुड़ती है, इसलिए ये बहुत अहम है। तो आपने इनके साथ हरफ जोड़े थे ना, क्या जोड़े थे? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम। हाँ? वाओ। इसी तरह आपने इनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अन्हा। इसी तरह मीन आपने मिनहु, मीन मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना जोड़े थे ना, ये हरफ जोड़े थे। तो आज हम 3 हरफ और जोड़ेंगे। प्लीज शगुफ्ता म्यूट करके आप जो अभी बोलती क्लास को बंद। आज हम 3 हरफ और जोड़ पढ़ेंगे। क्या है? एक का नाम है बी, एक का नाम है फी, और एक का नाम है आला। बी, फी, आला। हमने क्या करना है? इन तीनों को इनके साथ जोड़ना है। हु, हम, का, ई, कुम, ना, हा के साथ जोड़ना है। तो आइए पहले बी को पकड़ते हैं। बी के माने होते हैं से। प्लीज यार, वो अच्छा नहीं है कि मैं सबको म्यूट कर दूंगा, आप बात भी नहीं कर सकेंगे, कोई अच्छी बात नहीं। बी के माने है से, बिस्म, नाम से, अल्लाह, अल्लाह के। इसको कहते हैं, इसे याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से। अब हमने इसे जोड़ना है बी को हु से। जब मैंने जोड़ा तो ये बन गया बी ही, उससे। और जब हिम से जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी हिम, उन सब से। और का से जोड़ेंगे तो क्या होगा? बी का, आप से। और या से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बी, मुझसे। का से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अब आप लोग बताइए। बिकुम, बिकुम बिकुम, बिकुम, यानी आप सब से। और अगर ना के साथ जोड़ दें फिर क्या बनेगा? बिना बिना, बिना, क्या बिना, मतलब? हम सब से, हम सब सब से, से या हमसे। और अगर हा के साथ जोड़ दें, बिहा बिहा, सब। उस सब, बिहा। उस औरत से। आप लोगों ने माशाल्लाह सब ने मिलकर टेबल बना दिया, शुक्रिया। चलें एक दफा मैं आपको बता देता हूँ। बी ही, उससे, बी हिम, इन सब से, बी का, आप से, बी, मुझसे, बी कुम, आप सब से, बी ना, हमसे, बी हा, उस और। जल्दी से हैंड रेज कीजिए, देखते हैं किसका पहले हैंड रेज होता है। जी गुलनाज, आप तेज हैं, चलें आप दोहराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। जी, बी ही, उससे, बी हिम, उन सब से, बी का, आप से, बी मुझसे, आप सब से, बिना, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। माशाल्लाह। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई इतने ज्यादा लोग हैं, शायद मैं सबसे ना करा पाऊँ, तो हम इसका एक और तरीका निकालें। मैं इशारा करूंगा, आपने अरबी का लफ्ज भी बताना है, उसका तर्जमा। हाँ जी, एक उंगली दाएं तरफ, क्या बोलूं? सब मिलके कहो, क्या मतलब? उससे, और अगर उससे, 4 उंगली कर दे, बिहिम, उन सब से, हिम, क्या मतलब? और अगर एक उन उंगली सब सामने से, कर दे, आप से, बिका, बिका, बी का आपसे, और अगर अपनी तरफ एक उंगली कर दूं, बी मुझसे, ई मुझसे, मुझसे, और अगर 4 उंगलियां अपनी तरफ कर लूं, बिना बिना, हमसे, बिना, बिना, वेरी गुड। जिसने पहली दफा कहा बिना, वेरी गुड, आप बिना, बेदार थे। बिना हमसे। बिना, और अगर एक उंगली फिर दाई तरफ कर दूं,
बेहा बिही क्योंकि मैंने दाई तरफ क्या, मैंने बाई तरफ तो उंगली की नहीं, तो हा कैसे आएगी? दाएं पे तो बिही आएगा, बाई तरफ हाथ करूंगा। बिही आएगा और बाईं तरफ बिहा आएगा। तो बहन मैंने तो दाएं तरफ करके 2 दफा दोहराया, अगर दाएं तरफ एक उंगली करूं तो क्या होगा? तो एक बच्ची ने जवाब दिया सुना ही नहीं उसको देखो। 10/10 मिलते, बाकी सब मेरी तरह जो है इधर उधर की मारते रहे। ठीक है, अभी आपको पता चल गया, अभी आपने होशियार होकर बैठना क्लास में। ये सर डॉजिंग पीरियड है ये। डॉजिंग पीरियड नहीं है, ये लर्निंग पीरियड है कि आपको कितनी समझ आई है। आप सर जी इशारों कई को अपने साथ लगाते हैं, सही समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते हैं तो हाँ इसका जी मतलब प्रैक्टिस नहीं कि आप सिर्फ उसको पढ़ के जो है दोहरा रहे हैं। आपने हाँ पढ़कर जी नहीं दोहराना, आपने दिमाग में से निकाल के जोड़ना है कि अगर इधर इशारा हो रहा है तो ये होगा, अगर इस हाथ से हो रहा है तो ये होगा, अगर 4 उंगलियों से हो रहा है तो ये होगा, अगर एक उंगली से हो रहा है तो ये हो रहा है। इशारा किधर हो रहा है? आपने टेबल को नहीं देखना, आपने इशारे को देखना है। हाँ आपके जी इशारे इतने पक्के होने चाहिए कि कोई अगर गलत भी कहेगा तो आप फौरन इशारा करके उसको सही कर लेंगे कि ठीक है, ये टीपीआई गुड सारी ग्रामर इसमें है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टेबल गुड। को देख रहे हैं और उसके बाद वाले लफ्ज को देख रहे हो कि अभी उस्ताद ने ये कहा तो अगला ये कहेगा, या वो बोलने वाला ये कह रहा तो अगले, अगर वो तरतीब बदल दे तो आप झटका खा ये ठीक है, गुड। मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि किधर है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि एक हाथ इधर और एक उंगली है, 4 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, या 4 है, तो आप फौरन फटाफट उसे जवाब दिया। आपके सामने कई लोगों ने जवाब दिया, ठीक है, कम लोगों ने, दो लेकिन दो दो तो चलें 8 जी, अब हम ऐसे करते 8 हैं है टोटल। कि मोहम्मद इस्माइल आप जो है इस टेबल को एक बार करा दें तो फिर मैं आगे चलूंगा। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, और बिहा और सौरा। ठीक है जी, ये हमारा टेबल था पहला। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इसे समझ लिया। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ सवाल जवाब है। क्या है? अगर कहें हलिल्लाहु रहीमुम बिही, क्या अल्लाह उसके साथ मेहरबान है? तो जाहिर है हमें जवाब दें ताकि अल्लाह ताला उसके साथ मेहरबान नहीं है अभी तो हो जाए, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? तो नम हल का जवाब अगर हाँ में देना तो नम कहते हैं, और यही पूरी इबारत आ जाएगी। तो क्या जवाब होगा? नाम अल्लाह अल्लाह रहीमुम बिही। हल था, सवाल था, हल लगा था तो सवाल था, नाम लगा तो जवाब बन गया, इबारत वही है, नाम अल्लाह रहीम बिही। अब दूसरा सवाल देखें गौर से, हलिल्लाहु रहीम बिहिम, क्या अल्लाह उन सबके साथ मेहरबान है? तो क्या जवाब देंगे आप? नाम अल्लाह रहीम बिही, जी हाँ अल्लाह उनके साथ। अब आपको मैं टिप की बात बताता हूं, जिस सवाल में ही या हम आ जाए या हा आ जाए, उस सवाल की कोई चीज तब्दील नहीं होती, वही जवाब होता है। हाँ, सवालिया लफ्ज की बजाय जवाबिया लफ्ज, जवाब का लफ्ज आ जाता है। हम अगर माँ लगाए माजी में नहीं के लिए, और अभी मुदारे आपने पढ़ा नहीं है, माजी भी नहीं पढ़ा, इसलिए अभी उसकी हम बात नहीं करते। तो सीधी सी बात है, जिस जुमले में ही हम या हा आए उसकी इबारत में कोई तब्दीली, वही पूरा जवाब होता है, सिर्फ सवालिया लफ्ज हल हटके नम लगता है। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? जी सर। क्या है? ही और हम हो या हा हो, तो सवाल वही होगा जो जवाब है। हाँ, सवाल या हर्फ हट के जवाब या हर्फ नम। लेकिन अब अगली बात जो मैं करने चाह रहा हूँ उसका अल्लाहु रहीम बिका, नाम अल्लाह रहीम हाँ, नाम अल्लाह रहीम मुझ पे। हाँ, अल्लाह मेरे साथ में, क्योंकि मैंने पूछा था ना क्या अल्लाह आपके साथ मेहरबान है, आपके ऊपर फिर है तो कहिए उसका जी हाँ अल्लाह मेरे ओम के बजाय ना आएगा। नाम अल्लाह रहीम ये का जो है इसका जवाब हमेशा या से होता है। हम कहते हैं ना का या। प्लीज अगर शोर करेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। हमने टेबल किया था हु हम, इनका सवाल जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सवाल है वही जवाब। लेकिन जब अगला हमने कहा था
کیا کہا تھا؟ کا اور یا. کا اور یا کا آپس میں تعلق ہے. جب بھی سوال میں کا آئے گا جواب میں یا. اگر سوال میں یا آ جائے تو جواب میں کیا آئے گا بھائی؟ کا آ جائے. یہ ایک دوسرے کا جواب ہے. اگر میں کہوں نام اللہ رحیم بھی، اب اگر میں کہوں حل اللہ رحیم بھی، کہ اللہ میرے ساتھ مہربان ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نام اللہ رحیم بھی کا، ہاں اللہ آپ کے ساتھ. تو یہ کا اور یا ایک دوسرے کا جواب ہے. اگر سوال میں کا رہا ہے تو جواب میں یا آئے گا. اگر سوال میں یا آ جائے تو جواب میں کا آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب اگلا دیکھیں، حل اللہ رحیم بکم. اب کم آ گیا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ رحیم بنا بنا نہ آ جائے گا. یعنی یہ جو آپ کو ہم نے پیچھے ٹیبل دکھایا تھا نا، یہ آپ کو میں پھر اسی ٹیبل کی طرف لے جاتا ہوں. یہ آج ہم نے یہ ٹیبل کیا تھا، شروع میں دکھایا تھا نا، ہم کا ای کمنا، ان کا آپس میں گہرا تھا. ہم سوال جواب میں کوئی تبدیلی. کا جب آئے گا اس کا جواب ہمیشہ یہ آئے گا. اگر سوال میں یہ آ جائے تو اس کا جواب کا ہے. اگر سوال میں کم آئے تو جواب نہ ہو. اگر سوال میں نہ آئے تو کم آئے گا. یا اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیوں جی جی یہاں رکھیں گے؟ جی اس لیے کہ جی سوال جواب ان سے بننے ہیں. سوال جواب ان سے بننے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑے جو ہے ایکسپیرینس کے بعد، بڑے تجربوں کے بعد اس میں یہ تبدیلی کی کہ ان کے پیئر بنا دیے. ہم کا ایک پیئر بنا دیا، دوسرا پیئر جو ہے کا اور یا کا بنا دیا، تیسرا جو ہے وہ آپ کا کس سے بنا دیا. یہ ہم کہیں بہت دور چلے گئے. ہاں یہاں تھے. یہ دیکھیں ایک پیئر ہے ہی اور ہم کا، دوسرا کا اور یا کا ہے، تیسرا کیا ہے؟ کم آنا. کم اور اب نا آپ کا. اس ٹیبل کی اہمیت پتہ چلی. اس ٹیبل کے اندر آپ جی کے سوال جواب چھپے ہوئے ہیں. آپ کے ذہن میں پکے ہو جانے چاہیے کہ کا آئے گا تو جواب میں یا آئے، کم آئے گا تو جواب میں نہ آئے. اگر سوال میں یا آ رہا ہے تو جواب میں کا آئے گا، اور اگر سوال میں نہ آ رہا ہے تو جواب میں کم آئے گا. کم آئے گا. کیا یہ ہنٹ آپ کو مل گیا؟ نہیں ملا نا؟ مجھے بھی نہیں ملا. جی چلو چلیں جی، نہیں ملا تو آگے چلتے ہیں. میں اگلا لفظ ہے فی کے معنی ہوتا ہے میں. پلیز میوٹ رکھیں بہن. فی معنی میں کیسے یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ. ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں. فی کا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ میں، اور فی یا دیکھیں اس میں شد ہے. فی یا پیا تو فی کی یا ہے، ایک جو ہے یا کی ہے، مجھ یا میں متکلم کی دو. یا مجھ میں یا زور دے دی. اور فی کو زور دینے کے لیے نہیں ہے، اصل میں دو ہے، آپ سب فی میں. اور آگے یا. جیسے فی کے ساتھ کا ملا ہے نا، اسی طرح فی کے ساتھ جب یا ملائیں گے دو یا ہو جائیں گے. فی یا مجھ میں. فی کم کیا مطلب؟ فی کم آپ سب میں. آپ سب میں. اور اگر نہ کر دیں فی کو، ہم سب ہم میں، سب میں. اور اگر ہا لگا دیں اس فی عورت ہا، میں، اس عورت میں. اس عورت میں. یہ تو آپ کو آ گیا. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اگر کا آئے گا تو یا آئے گا، کم آئے گا تو نہ آئے گا، آئے گا ہی نہ آئے ہوگا گا. تو ہی رہے گا، ہم ہوگا تو ہم رہے گا، اگر ہا ہی تو ہا رہے گی. سوال جواب یہ. تو چلیں آئیے ٹیبل کرتے ہیں. ہی کیا مطلب تھا اس کا؟ مجھے بھول گیا، آپ لوگ بتا دو. اس میں، اس میں اور اس کی جمع کیا بنائی تھی آپ نے؟ میں، کیا مطلب؟ آپ سب میں. ہم سب کہاں ان سے آ سب گیا؟ میں، ان سب میں. ہم کہاں سے آ گیا؟ یہ ابھی تو ہم تو بہت دور کھڑے ہیں. ہاں ان سب سب کا میں. آپ میں، آپ میں. آپ سب کہاں سے آ گیا؟ کا تو ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کہاں سے آ گئے؟ آپ، آپ میں. اور فیا کا کیا مطلب ہے؟ مجھ میں، مجھ میں. مجھ میں. اور یہ جو اگلا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ آپ سب میں، آپ میں. اور اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ ہم سب میں. فینا، فینا ہم سب میں. اور آخری لفظ کیا تھا؟ فیہا چلیں جی ٹیبل آپ لوگوں نے سب نے مل کے کر لیا، شکریہ. ابھی کچھ سے میں دہرائی کرا لیتا ہوں. جی محمد ابراہیم، آپ نے اب تک کوئی ٹیبل نہیں کیا، آپ یہ ٹیبل دہرا دیں. انمیوٹ کریں اپنے آپ کو جلدی سے، نہیں ورنہ کسی اور کی باری آ جائے گی. فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں،
फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा इस औरत में। अच्छा, अब ये मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, फिर आप इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, एक लफ्ज है फी, जब इसके साथ हमने का लगाया तो ये क्या बन गया? फी का। ठीक है जी, ऐसे ही बना। अच्छा, एक लफ्ज है फी, उसके साथ मैंने मिलाया या। अब देखिए, एक या ये है, एक या ये है, जब ये मिलेंगे तो ये बनेगा फिया। फिया। इस पे दो के लिए हम ये निशान लगाते हैं शद। फी का जेर हो गया इसका, तो ये लफ्ज क्या बनेगा? फिया। क्यों? दो ये है, एक या इसका, एक इसका है, तो ये लफ्ज क्या है? इब्राहिम अभी बताओ। फिया। फिया। अब तो नहीं भूलोगे ना? अब समझ आ गई कि ये शद क्यों है? इसलिए कि इसमें ये दो या है, एक या फी का और एक जो है या, जो यहाँ इस टेबल में बैठा था वो है का ई। हमने टेबल में बिठाए हुए हैं ना इनको, जी हूँ, का ई कुम ना, ये बैठे हुए हैं। जब भी इनसे कोई चीज जुड़ेगी तो ये उसके साथ जुड़ेंगे। अगर वो दो यहाँ है तो दो हो जाएंगे, अगर एक है तो एक रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा टेबल, इब्राहिम ने हमें करा दी जी। आगे जो है ये आरिब। आरिब है क्या है भाई? आप तो महसूस भी करते हो कि मेरा नाम गलत लिया है, एक तो हमें अंग्रेजी नहीं आती। चले, आप जो है अनम्यूट करें, आप भी ये टेबल दोहराएं भाई। हाँ, आप म्यूट कर जी। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी 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 मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी फी हा उस औरत में। अभी हमने ये पढ़ा था कि ये जब शब्द आएगी तो दो या आएंगे, फी या, एक फी का या, एक या का या। फी या दो दफा बोलेंगे तो ये जो है फी या, यानी फी आ, फी और या। चले आगे, एक लफ्ज है खैर। खैर के माने होता है अच्छा, बेहतर। अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हाँ में जवाब दीजिएगा। अगर सवाल हो हल फी ही खैर, नाम फीही खैर। यही जवाब है, क्योंकि ही आ गया आगे तो यही है, सिर्फ हल की जगह हम कर देंगे नाम फी ही खैर। अगर वो हल फी हिम खैर, नाम फीहिम खैर। यही जवाब है, यानी हल को हटा के हमने सिर्फ नाम लगाना, बाकी तो जवाब बनना है नाम फीहिम खैर। फी का खैर। नाम फीया खैर। नाम फीया खैर। या दो दफा है उसमें, नाम फीया। अब जरा गौर से सवाल सुनिएगा, शोर मत करें वरना सवाल समझ नहीं आएगा। सवाल सुनिएगा, हल फी ना खैर, नाम फी खैर। जिन्होंने कुम का उन्हें समझ आ गई, क्योंकि अब मैंने सवाल बदल दिया। मैंने ये सवाल नहीं उठाया हल फी कुम खैर, मैंने ये सवाल नहीं उठाया, मैंने इसको सवाल में बदल दिया। मैंने कहा हल फी ना खैर, तो जवाब क्या होगा? आपको बताया कि ये नाम फीकुम खैर। अब आप पढ़ें हल फी कुम खैर, क्या जवाब होगा? नाम फीकुम खैर। नाम फी ना खैर। कुम का जवाब ना से और ना का जवाब कुम से। बस ये अगर आपको समझ आ गई तो आपको ये पूरा डायलॉग समझ आ गया कि हुम का कोई जवाब तब्दील नहीं होना, का जवाब या से और या का जवाब का से है, कुम का जवाब ना से और ना का जवाब बस इतना समझ आता है आप। आगे चलते हैं, तीसरा लफ्ज है हमारा अला। अला के कहने होते हैं पर। मिसाल है अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम में ये अला लफ्ज आ रहा है, तो आइए इससे जोड़ते हैं। हु से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अलैहि। क्या मतलब? इस पर। और अगर ही को जोड़े तो क्या बनेगा लफ्ज? उस पर। अलैहिम। लफ्ज उस पर नहीं बनेगा, पहले लफ्ज बनाए फिर उसका तर्जुमा करें। लफ्ज तो अभी बनाए नहीं। अलैहिम हो जाएगा, हिम को जोड़े तो अलैहिम, अब उसका तर्जुमा करें। अब का को जोड़े
अलैका अलैका क्या मतलब? अलैका आप पर आप पर। और आगे या को जोड़े अलैया अलैया, दो या होंगे, एक अला का और एक अलैया या का आप अलैया पर। मुझ यानी पर इसके हम अंदर आपके पर पास दो या मुझ हैं। पर फिर देखें अला और या अलैया अलैया ये जो अला है इसके साथ या है, और इसके साथ हमने एक या और अपनी जोड़नी है जो कि टेबल की है यहाँ की। अलैया और इसलिए ये तो शादी ये क्या अलैया, दो या हो गए। ये हम कैसे कहेंगे? अलैया या अलैया, अलैया यानी दो हो जाएंगे, एक अली ये जो अला है इसकी और एक या की अपनी या, दो या मुझ मिलके पर अलैया हो गया। तो मुझ अलैया का पर क्या मतलब है भाई? मुझ पर मुझ पर अच्छा, हाँ कंप्यूटर आपकी बात मानता है, मेरी नहीं मानता। अच्छा आगे देखें, अगला कुम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अलैकुम क्या मतलब उन है? सब पर उन सब आप पर सब सब पर आप सब पर। और अगर नाम मिला दे फिर क्या लफ्ज बनेगा? अलैना हम सब अलैना हम पर क्या मतलब है? हम पर सब पर हम सब पर हम सब पर, आप पर नहीं होगा, आप जो ना के माने हैं हम। और अगर ये हो हाक के साथ फिर क्या लफ्ज बनेगा? अलैहा अलैहा क्या मतलब? अलैहा उस औरत उस पर औरत पर तो आपका टेबल तो पूरा हो गया। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। ये तो बहुत आसान काम हो गया भाई। चलें जी, सफिया मलिक आपने नहीं कोई टेबल किया, आप इस टेबल को करा लो। अनम्यूट करें अपने आप को बहन। सफिया मलिक। हाँ हाँ जी सर, थैंक यू। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। बात ये है मेरी बहन, ये जो ही और हुम है ना, यहाँ ये पाकिस्तान में है ही नहीं। ये या तो वहाँ इस वक्त बैठे हुए हज कर रहे हैं सऊदीया में बैठे, या जो है दुबई में बैठे कमा रहे हैं, या इंग्लैंड में बैठे कोई नौकरी कर रहे हैं, या जापान में बैठे हुए कोई काम सीख रहे हैं। तो इसलिए जब भी कहेंगे उस पर, जो यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं है, उन पर, इससे आपको कभी नहीं भूलेगा कि इसको हमने उस और उन पर, कभी भी इस और इन नहीं पढ़ेंगे। इस और इन वो हैं जो हमारे आसपास बैठे। हमारे आसपास तो आप और मैं हैं, बाकी जितने हैं वो बर है, आप के गिद नहीं है, तो लिहाजा कहेंगे उस पर, उन पर। चले जी, ये एक पॉइंट था, ये आप लोग हमेशा गलती करते हैं तो इसलिए मैंने बताना चाहा कि इसको अगर भूलते हैं तो इससे याद रखें कि जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं है। जो पाकिस्तान में तो उससे आप कैसे कहते हैं ओ वो उसने, वो जो इंग्लैंड बैठा है उसने बात की, वो जो जापान बैठा है उसने बात की, वो जो हज पे गया, उस वक्त फिर आप ये नहीं कहते हैं इस, वहां है नहीं। तो ये कंसेप्ट आप रखते हैं, हुआ का मतलब है वो जो है दूर है, और हिम जो है वो ये जो गायब है। अलैहु क्यों नहीं हमने कहा? अलैहिम कहा है हमने, क्योंकि ये नहीं, जब या ई का आती है है ना, ना, हु या नहीं कहा। याले आते हैं तो इसके साथ जेर लगता है। जी फिर या से के बताइए। साथ, या के साथ जेर लगता है, इसलिए ये ओके, बी या की ही वजह से। अलैहि फी, इससे इन तीनों को एक ग्रुप में रखा गया। ये बी ही फी ही अलैहि असल में था बी फी अला, ये क्या है या वाले हैं। या वाले जो होते हैं वो जेर लेते हैं, इसलिए हम कहेंगे अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। बहरहाल इसके चक्कर में आप ना पढ़े, आप सीधा सीधा इसे जोड़ें कि अला हर्फ है, उसको हु से जोड़ा तो अलैहि बन गया, हुम से जोड़ा अलैहिम बन गया, का से जोड़ा अलैका बन गया, या से जोड़ा तो अलैया, अलैया दो या के बाद, और कुम से जोड़ा अलैकुम, ना से जोड़ा अलैना, हा से जोड़ा। बस तो आपको टेबल तो आ गया। उन पर अब आपने ही में जवाब जवाब देना है हल अलैहि दैन, ये दीन नहीं है, दीन होता है रिलीजन, ये है कर्ज। अलैहि दैन अलैहि दैन। आप नाम आपका नम लेन अलैहि लेन देन का नाम लफ्ज अलैहि इस्तेमाल होता है उर्दू में, लेन देन, देन का मतलब होता है देना, कर्ज वगैरह। तो हल अलैहि दैन, क्या उस पर कोई कर्ज है?
لا علیہ دین ہاں ما علیہ دین ہم یا نا لیکن لا غور کریں علیہ دین یہاں بھی تھا وہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ ہی کا لفظ آئے نا, ہی ہو کا لفظ آئے گا تو ہاں جواب جو ہے حل کی بجائے ماں, پہلے ہم نم سے دے رہے تھے, آپ لا کیوں نہیں لگایا ادھر؟ لا حل علیہ لا علیہم بھی دین لگا سکتے ہیں کیا نا, جواب ہوگا؟ لا بھی کہہ سکتے ہیں نا, لا الہ لا بھی نہیں آئے گا. لا جو آئے گا جب آپ مضارع سیکھیں گے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے, مستقبل اور حال کے لیے استعمال, ماضی کے لیے جو ہے نا ماں استعمال. فی الحال آپ ماں کو سیکھیں, لا جب آئے گا اس وقت اس کا آپ کو پڑھا. حل علیہم دین اس کا کیا جواب ہوگا؟ ما علیہم دین یہی جواب ہے, یہی جواب ہے. علیہم دین رہے گا, یہی صرف صرف حل ماں کی جگہ لگ ماں جائے. لگ. ما علیہم دین یہ تو آپ نے نہیں کبھی بھولنا. ہی ہم کا جو سوال ہے وہی چاہے جتنا بڑا ہو. اب آ جائیں حل علیہ کا دین. علیہ کا دین, ما علیہ دین علیہ دین, اور اگر ہو حل علیکم دین, ما علینا دین, ما علیہ ما علینا دین ہم نے بتایا تھا کم کا جواب نا سے دیتے ہیں. ما علینا چلیں جی, آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں, تو ابھی اس کا حل یہ ہے جی, محمد رحیل بھائی آپ کریں گے یہ سوال, اور آپ کو جو ہے جواب کون بھائی دیں گے, کدھر ہے دوسرے محمد ابراہیم. جی ابراہیم آپ انہیں جواب دیجیے بیٹا. حل علیہ دین ما علیہ دین علیہ دین, حل علیہم دین ما علیہم دین حل علیکا دین ما علیہ دین حل علیکم دین ما علینا دین. ابراہیم آپ سوال کیجئے اور جو ہے وہ بڑے بھائی آپ کو رحیل جو ہے نا جواب دیں گے. چلیں جی. حل علیہ دین ما علیہ دین حل علیہم دین ما علیہم دین حل علیکا دین ما علیہ دین حل علیکم دین ما علینا دین. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جو ہے خوش رکھے. آج ہم نے 3 حرف, ایک بی, ایک سی, ایک ادا. بی کے معنی ہوتے ہیں سے, کیسے یاد رکھیں گے؟ بسم اللہ سے. سی کے معنی ہوتا ہے میں, اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ سے. اور تیسرا تھا علا, علا کے معنی پر, اور کیسے یاد رکھیں گے؟ السلام علیکم. تو ان کو ہم نے کیا کیا, ان تینوں کا ہم نے ہی, ہم, کا, ای, کم, نا سے ملایا. اب دیکھیں 1 منٹ لگے گا. بیہی, بیہم, بیکا, بیا, بیکم, بینا, بیہا, فیہی, فیہم, فیکا, فیا, فیکم, فینا, فیا, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہ. ایک سانس میں 1 منٹ سے کم میں آپ کے تینوں ٹیبل کر, تو آپ کم از کم 10 منٹ میں تو کر لینا نا. اب اس سے زیادہ سوال بتا دیں. اس سے زیادہ رعایت کتنی کروں. چلیں آئیے جی, یہ ٹیبل ہے. پہلا ٹیبل ہے بی ہی کا. جی فوزیہ آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا, کیا ہوگا, آپ اس ٹیبل کو کرا دیجیے. فوزیہ جی, ہاتھ تو آپ نے شروع سے اسٹارٹ کیا, چلیں جلدی سے کرائیں. سر مجھے ہاتھ ریز کرنا نہیں آ رہا, میرا سوال ہے. آپ سوال کو رکھیں, سوال کا ٹائم آئے گا, پہلے یہ کلاس پوری کروں. جی فوزیہ آپ دہرائیے, آپ نے انمیوٹ کر لیا. بی ہی کا ٹیبل کرائیں. بھی اس کے لیے, بہم ان سب کے لیے, بکا آپ کے لیے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سے, رب بہا اس عورت کا. جی شگفتہ آپ کی باری ہے, آپ نے دوسرا ٹیبل کرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ہی, اس میں, فیہم ان سب میں. یہ اس کدھر سے آ گیا بھائی, اس کو تو میں نے سعودیہ بھیج دیا تھا, جاپان بھیج دیا تھا, آپ پھر اس کو گھر میں بلا لائیں گے. فی ہی اس میں, اس میں, اس میں اچھا جو سوری, یہاں اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. ہاں بس یہ یاد رکھیں, جب تک QC 1 کر رہے ہیں, یہ ہوا ہم یہ سب ملک سے باہر ہیں, ان کو باہر رکھو. QC 2 میں بلا لینا پھر.
پھر دیکھیں گے QC2 میں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا اگلا ٹیبل ہے جی علیہ جی صافیہ ملک جی آپ کی باری, آپ اسے دوہرا دو, انمیوٹ تو کرو. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علیہا اس عورت پر مونس. اللہ سسٹر. تو آئیے سوال جواب میں تیزی سے دیکھتا ہوں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. من کا مطلب ہوتا ہے اور سرات کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا. اللہ من ربکم, من ربکم آپ کا رب کون؟ کے معنی سے رب کی ہوگا, طرف. یعنی آپ سب کے رب کی طرف سے. نو مکن, نوم نیند کو کہتے ہیں نا, آپ سب کی آپ سب کی نیند. آپ سب کی نیند. اب دو ہوں, اب دو یہ تو آج ہی پڑھا تھا. اللہ کا اب دو ہوں کا بندہ, اس کا بندہ, اس کا بندہ جہاز نے یہ بھی آج پڑھا تھا. بنا مجھے مجھ سے. بنا مجھے. التوابین یہ بھی آج ہی پڑھا تھا. توبہ کرنے والے, خوب توبہ کرنے خوب والے. توبہ کرنے والے. خوب توبہ کرنے والے. تواب خوب توبہ. تو وضو کے بعد دعا پڑھے گا اس سے کیا ہوگا؟ جنت کے 8 جنت کے دروازے. 8 دروازے کھلیں گے. متطہرین کا کیا مطلب ہے؟ متطہرین پاک پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو, پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو, پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو, پاک رکھتے ہیں اپنے گھر کو, پاک اپنے رکھتے ہیں خیالات کو, جگہ کو, سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ عقیدے کو, گناہوں کو چھوڑ دینا, آئندہ نہ کرنے کا عزم, یہ سارے ہیں, سب درست ہیں. وضو کے بعد کی دعا میں توحید پر زور دیا گیا کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. 3 دفعہ. اشہدو بعدہ رسول من اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے رسول. اللہ کی طرف سے. ایک رسول اللہ کی طرف سے. فَلِلْمُؤْمِنِينَ کیا مطلب ہے؟ مومن عورتوں کے لیے. مومن عورتوں کے بھی ہے نا, واو کا مطلب اور مومن عورتیں نہیں ہیں, اور مومنین مومن جمع ہے. پھر رب ہی کے کیا معنی ہوں؟ اس کے رب کی طرف سے. اس کے رب سے. اعوذ بکا, پناہ میں میں پناہ مانگتی ہوں. میں پناہ مانگتا ہوں تیری. آمنت باللہ, ایمان لایا میں اللہ. ایمان لایا اللہ. میں ایمان لایا. تم سب میں. ترجمہ تم سب میں. لکم. لکم کا مطلب آپ سب کے لیے. فیکم تم سب میں. فی سبیل اللہ کا ترجمہ اللہ ہوگا کے راستے میں. اللہ کے راستے. اللہ کی راہ میں یا راستے. حل فیکم خیر, نام فی نعم فیکم خیر. تم فی سے کس سے بدلنا ہے؟ نعم فینا. نام فینا خیر. نافینا خیر. یہی تو آپ کا علیہم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب پر. ان سب پر. السلام علینا, ہم سب پر سلامتی ہو. ہم سب پر سلامتی. تم سب پر جو من الذین کا مؤنث کیا ہوگا؟ فیہا. ہوگا, وہ تو یا کا ساتھ فیہا. فیہا علی عبدنا, ہم سب ہمارے بندے پر. ہمارے بندے پر. نقطہ تعلیم اب میوٹ کر لیں کیونکہ آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی اہم ہے. آپ نہیں کرتے تو میں کر دیتا ہوں, پھر یہ کام کسی نے تو کرنا ہی ہے. چلیں ابھی سنیں, غور سے سنیے گا. آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں آپ بھول جائیں گے, اس لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. دہرانا بہت ضروری ہے, مگر دہرانے کے طریقوں کو جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری. مثلا اگر آپ 100 بات سیکھتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد 70% آپ بھول جاتے ہیں. اور اگر 1 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ یاد کریں, دہرا لیں, پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 1 دن کے بعد 70% اس میں سے بھول. اگر آپ اس کو 1 دن کے بعد پھر دہرا لیں اور یاد کر لیں, پھر پتہ کیا ہوتا ہے, 1 ہفتے کے بعد پھر 70% بھول جائیں. اور اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دہرا لیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ 1 مہینے کے بعد پھر 70%. اگر 1 مہینے کے بعد بھی دہرا لیں تو پھر وہ آپ کو یاد رہتا ہے 6 مہینے تک, اور 6 مہینے کے بعد یاد رہے تو وہ کبھی نہیں بھولتا. سر کی کلاس ہے, میں نہیں کرنا چاہتا. اگر میری کلاس ہوتی تو میں اس وقت آپ کو 17 سے لے کر جو ہے
19 तक के पहाड़े जरूर सुनाता, 17, 18, 19 मुझे इस उम्र में अब भी याद हैं, जो मैंने सन 70 में याद किए थे स्कूल में। मैं कभी कभी उन्हें दोहराता रहता हूँ। तो ये बताने का मकसद है, आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो 1 घंटे के बाद दोहराएं, फिर 1 दिन के बाद दोहराएं, फिर 1 हफ्ते के बाद दोहराएं, फिर 6 महीने के बाद दोहराएं, तो वो आपको चीज याद करें। वरना हर जो चीज आप याद करेंगे 70% भूलते जाएंगे, 70%। तो ये आपका दोहराई का क्या है तरीका, अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहराएंगे तो आपको 1 महीने के बाद 70%, फिर 1 महीने के बाद 6 बार। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ना भूलें, तो क्या करें, 1 घंटे के बाद, फिर 1 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने, तो इंशाअल्लाह वो चीज आपको याद रहेगी जैसे मुझे याद। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 6 के इख्तिताम पर आपने अब तक 63 अल्फाज सीखे जो कुरान में 23,287 बार आए हैं। आपकी बैटरी बड़ी तेजी से भर रही है। देखिए सिर्फ 6 सबकों में आपने जो है आधे से ज्यादा भर लिया, क्योंकि आपने 41,000 तक पहुंचना है। 41,000 ये यहाँ है, उससे आपने 3 हिस्सा भर लिया, सिर्फ 1 हिस्सा रहता है। तो कहिए, क्या कहिए, अल्हम्द। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या कहते हैं, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे, मेरी बंदे ने मेरी तारीफ की, देखो देखो मेरी तारीफ की। एक ही वक्त में अरबा खरबा लोग भी अगर ये कह रहे हो, उन सबको अल्लाह ताला सुब्हान ताला, वो अल्लाह है, उसकी जात है, हम नहीं समझ, वो सबको यकसान एक वक्त में कह रहे हो, हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी। आप लोग बड़े बोले हो, जैसे ये लफ्ज है आपको तो दिल से कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला कहें हमदनी अब्दी। चलें आगे चलते हैं। तो आज के जो है आपने जो अल्फाज सीखे हैं 13वें सबक में ये थे, खैर ये आपको छोड़ते हैं। तो आइए दुआ करते हैं। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। और अब आपके सवाल जवाब की बारी है। तो वो भाई जो पूछ रहे थे वो जो है आ जाए जी। क्या सवाल जवाब था उनका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो जब सब लोग हों तो अस्सलाम वालेकुम ठीक है, लेकिन एक अकेले बंदे को हम कह रहे हैं तो फिर तो हमें अस्सलाम वालेकुम